ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی تحریک قوم کو قبول نہیں، دہشت گردی کا سر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، گالی اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، قوموں کی تقسیم ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے، مسلح افواج خوارج کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، امن ہماری اولین خواہش ہے مگر اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، ناقابل تسخیر دفاع قومی ضرورت ہے، شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں، دشمن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ملک کی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں، قوم میں انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والوں کو شکست دیں گے، سپاہ سالار کا عزم۔ جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب میں جنرل عاصم منیر نے کہا، افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دل کا رشتہ دشمن کے خلاف شاندار کامیابیوں کا ضامن ہے، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا سلسلہ جاری، عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں، یہ نیشنل ایکشن پلان کی ہی کڑی ہے، غیر ملکی شہ پر فساد پھیلانے والوں اور ان کے سہولت کاروں پر زمین آئندہ بھی تنگ رہے گی۔ نوجوان ہمارا اصل اثاثہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملک کی دفاع ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے گا۔ سپاہ سالار کا خطاب، کہا، ہماری خوشحالی اسلامی فلاحی ریاست کے قیام پر ہی منحصر ہے، معاشرتی اور سماجی معاملات میں اخوت اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ جنرل عاصم منیر کا کشمیری عوام کی جدوجہد کو سلام، پائیدار امن کے لیے تنازع کا حل ناگزیر قرار، کہا، مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے لیے قابل فکر سوالیہ نشان ہے، سفارتی سطح پر فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ دفاع وطن بقائے وطن، یوم دفاع اور شہداء پر ارض پاک کے چپے چپے کی حفاظت کا عزم، دشمن کو کسی بھی جارحیت سے باز رہنے کا دو ٹوک پیغام۔ جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شریک، شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری پھول رکھے، وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام، شہداء کے لواحقین اور معززین بھی موجود، ملی نغمے لہو گرماتے رہے، شہداء اور غازیوں کے کارناموں پر مبنی ڈاکومنٹریز بھی دکھائی گئیں۔ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر، مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، یوم دفاع پر 2 نئے جہاز پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین پاک بحریہ کے فلیٹ کا حصہ بن گئے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور دیگر اعلیٰ شخصیات کی بھی تقریب میں شرکت۔ یوم دفاع پر وفاقی وزراء کی شہداء کے گھر آمد، عبدالعلیم خان کی شہید صوبیدار میجر خورشید کے اہل خانہ سے ملاقات، عطا تارڑ کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر گئے، جام کمال کی حوالدار منیر عباسی شہید کے اہل خانہ سے تعزیت، سپاہی ہارون ولیم کے اہل خانہ سے بھی ملے، اویس لغاری، رانا تنویر اور دیگر وزراء کی بھی شہداء کے لواحقین سے ملاقاتیں۔ دشمن چاہتا ہے پاکستان اندر سے کھوکھلا ہو جائے، سیاستدانوں پر تنقید کریں مگر فوج پر نہیں، وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لندن میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہا، میثاق جمہوریت اسی ہوٹل میں ہوا، لکھنے میں 4 سال لگے۔ چینی سفیر کا سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر اظہار اطمینان، بشام واقعے کی تحقیقات سے مطمئن ہیں، کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا، گوادر ایئرپورٹ رواں سال کے آخر تک پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 1965 کی جنگ میں دشمن پر قہر بند کر ٹوٹنے والے شاہینوں کو سلام، یوم فضائیہ آج منایا جائے گا، پٹھان کوٹ ایئر بیس پر پڑی مار بھارت کو آج بھی یاد، ایم ایم عالم کے ہاتھوں 5 طیاروں کی تباہی بھی کبھی نہیں بھولے گی۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سی ٹی ڈی کی پشین میں مہاجر کیمپ کے قریب کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک، ٹھکانوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی، حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور، پرانا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں تھا، بہت سی ترامیم کے معمار بانی پی ٹی آئی خود تھے، درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی، حکم نامے کا متن،
عدالت نے لکھا چیف جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں، قانون سازی کو بلا وجہ کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے، عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، پی ٹی آئی نے فیصلہ NRO2 قرار دے دیا۔ پرامن اجتماع اور امن عامہ بل قومی اسمبلی سے بھی منظور، اسلام آباد کے ہائی سیکیورٹی زون میں جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی، غیر قانونی اجتماع میں شریک ہر شخص کو 3 سے 10 سال تک قید اور جرمانے کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ اپوزیشن کا ایوان میں شدید احتجاج، ایوان نے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کی بھی منظوری دے دی، تاحیات نااہلی ختم۔ کراچی میں نجی ایئر لائنز کی اسلام آباد جانے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، ایک انجن کو شدید نقصان، 215 مسافروں کو ایئرپورٹ لاؤنج منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں جوہر موڑ کے قریب ڈکیتی، لٹیروں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ اور راہگیر جام بھگ، پولیس کی کارروائی میں ایک ڈاکو مارا گیا، 2 زخمی حالت میں گرفتار۔ اسلام آباد میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق، ڈھوک پراچا کا رہائشی 8 سال کا بچہ موذی مرض کا شکار، 2 ماہ قبل فیملی کے ساتھ لکی مروت گیا تھا، ٹریول ہسٹری سامنے آ گئی، وزارت صحت کے حکام میں کھلبلی، ہائی رسک اضلاع میں فوری خصوصی مہم کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی، حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور، پرانا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں تھا، بہت سی ترامیم کے معمار بانی پی ٹی آئی خود تھے، درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی، حکم نامے کا متن، عدالت نے لکھا چیف جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں، قانون سازی کو بلا وجہ کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے، عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، پی ٹی آئی نے فیصلہ NRO2 قرار دے دیا۔ پرامن اجتماع اور امن عامہ بل قومی اسمبلی سے بھی منظور، اسلام آباد کے ہائی سیکیورٹی زون میں جلسے جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی، غیر قانونی اجتماع میں شریک ہر شخص کو 3 سے 10 سال تک قید اور جرمانے کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ اپوزیشن کا ایوان میں شدید احتجاج، ایوان نے الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کی بھی منظوری دے دی، تاحیات نااہلی ختم۔ قلعہ سیف اللہ کی تحصیل مسلم باغ کے قریب کوئٹہ سے یوب آنے والی گاڑی خراب سڑک کے باعث الٹ گئی، حادثے میں محکمہ معدنیات کے انسپکٹر جمعہ خان بیٹی سمیت جام بھگ، 6 خواتین زخمی، ٹراما سینٹر کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، مجموعی طور پر 37% بارش ریکارڈ، ناللئی میں طغیانی، کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 15.5 اور گوال منڈی میں 9 فٹ تک بلند، انتظامیہ نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور کے علاقے شمالی چھاؤنی میں مالکن کا 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد، سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا، خاتون اور اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔